جب بھی اس طرح کے حالات ہوتے ہیں اس وقت ہمارا فوکس ایک یونی فوکس ہو جاتا ہے, ایک براڈر فوکس ہونا چاہیے کہ ملک کی بہتری کس چیز میں. بالکل. اچھا, پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ جو آپ نے کہا نا کہ نواز شریف صاحب کیا سوچ رہے ہوں گے, اور آج میں ویسے ایک مجھے ابھی درمیان میں یاد آیا کہ کاش عمران خان کے پاس شہباز شریف ہوتے تو یہ وقت نہ آتا. عمران خان کے پاس شہباز شریف کے ساشے پیک تھے, مگر جو وہ بڑا پیک ہے نا بمپر, وہ والا نہیں تھا, کنگ سائز پیک. ہاں, کنگ سائز پیک, تو وہ تھا. اچھا, دوسری بات ہے کہ کیا نواز شریف صاحب سوچ, وہ پنجابی کا گانا نہیں, میں چھج پتا سے ونڈا اج قیدی کر لیا مائی نو, تو انہوں نے مائی کو قیدی کر لیا ہے. دیکھیں ایک اس وقت پارٹی ہے پی ڈی ایم, آگے کوئی پارٹی نہیں ہے. اتنی آئیڈیل سچویشن آ سکتی تھی. ہاؤ بیڈ فار ڈیموکریسی اگر آپ تحریک انصاف کو پردے سے ہٹا دیں, ایک ہی پارٹی. تو وہ تو چاہتے تھے کرنا, یہ کوشش تو یہی ہے. اچھا, یہ وہ ان پہ لگاتے تھے جب 3.5 سال نا, وہ تو گلیاں ہو جان سنجیاں وچ مرزا یار پھرے, تو اور وہی اب وہ کر رہے ہیں. دوسرا کہ کتنی خوبصورتی سے لیول پلینگ فیلڈ آگے بڑھ رہا ہے, کتنی خوبصورتی سے ترازو کا انہوں نے پلڑے دونوں اپنی جیب میں ڈال لی ہیں. اور دوسری بات ہے کتنا خوش ہو رہے ہوں گے کہ عمران خان کا مقابلہ عمران خان سے ہے, عمران خان میچ کھیل رہا ہے عمران خان سے, عمران خان ہار رہا ہے عمران خان سے. اس سے بڑی اور کیا ان کے لیے خوشی ہوگی. اور یہ جو عمران خان کی گفتگو ہو رہی ہے اور جو فرق بھائی کہہ رہے تھے اسٹیبلشمنٹ عمران خان کی ہو رہی ہے, اس میں عمران خان صاحب کو بھی کچھ کریڈٹ دیں کہ انہوں نے بھی بڑی خوبصورتی سے جو اصل چیزیں تھی اس کی طرف سے موڑ کے انہوں نے کہا نہیں فوکس یہاں رکھے, یہ ہم نے کرنا ہے. تو اس وقت بات تو یہ ہے کہ یہ پی ڈی ایم موقع دے دیا نا. ہاں سر, وہ کچھ جو وہ چاہتے تھے پی ڈی ایم والے وہ عمران خان صاحب نے اپنے ساتھ کیا, وہ جو جھولی خالی کر دی اور وہ جو سارا کچھ. اچھا, دوسری بات یہ ہے کہ 400 دنوں میں 401 دنوں میں پی ڈی ایم کا تو یہ کمال ہے کہ اس بدترین معاشی بحران, بدترین آئینی بحران, بدترین عدالتی بحران, بدترین سیاسی بحران کے باوجود ونر ہیں. وہ الیکشن سے بھاگ کر ونر ہیں, آئین کو روند کر ونر ہیں, جشن آئین بھی جنازہ آئین بھی. اس تو ادھے تے کوئی نکما بھی سی, نائل بھی سی, انہوں کم بھی سی نہیں سی. اور آج دیکھیں, آج آپ اور میں اس پہ بات نہیں کر رہے کہ خواجہ آصف صاحب کیا کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف کیوں گئے تھے باہر, کیسے گئے تھے, اسٹیبلشمنٹ کی نے باہر بھجوایا تھا ان کو, اور وہ آرگومنٹ کیا ڈیولپ کر رہے تھے ان عدالتوں کے خلاف. تو آپ اس پہ بات کیوں نہیں ہو رہی؟ عمران خان صاحب کو ان 11 گھنٹوں میں جو وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں رہے تھے, کیا ضرورت تھی دوبارہ یہ کہنے کی ریئیکشن دوبارہ آ سکتا ہے, نئے آرمی چیف جو ہیں وہ کریں, یہ کریں, وہ کریں. لڑائی وہاں لڑیں جہاں آپ لڑنا چاہتے ہیں, جہاں آپ کا اصل میدان ہے. وہ اصل میدان خالی کر دیا. اصل میدان کے اوپر آ جاتا ہوں. وسیم بادامی صاحب, میں آپ کو رانا ثناء اللہ صاحب کی ایک سنانے لگا ہوں, ذرا اس کا تشریح کر کے بتائیں الیکشنز کے بارے میں. تو آپ نے دیکھ لیا وہ ان کو تو موقع مل گیا الیکشن بھی نہ کرانے کا نا. جی ہاں, یہ جو سارے اس طرح کے بیانات ہیں وہ تو مطلب ایک منہ بولتا ثبوت ہے نا کہ بھائی پھر آپ کے وہ سارے یعنی الیکشن جمہوریت کی بنیاد ہے بھائی. اچھا, اور آپ کو ہماری پہلے بھی بات ہوئی تھی کہ جب ہم آئینی ایکسپرٹ سے بات کرتے ہیں تو وہ قومی اسمبلی کے الیکشن لیٹ کرنے کے حوالے سے بتاتے ہیں کہ جناب کچھ نہ کچھ پتہ نہیں یہ نکلتا ہے وہ نکلتا ہے, وہ تو جب مرحلہ آئے گا تو دیکھا جائے گا. اس کا کیا جواز بنتا ہے بھائی؟ عمران خان صاحب کی پالیسی سے آپ 100 اختلاف کریں, مجھے 100 اختلاف ہے, میرا 1000 باتوں پر میری رائے مختلف ہے, لیکن اس پہ کوئی دو رائے کیسے ہو سکتی ہے کہ بھائی ایک صوبائی ایوان تحلیل ہوتا ہے تو اس کے 90 دن کے اندر الیکشن ہونا ہے, یہ اس کی کوئی دوسری رائے نہیں ہے, اور وہ آپ نہیں کروا رہے ہیں. اس کا مطلب, اور آپ کیوں نہیں کروا رہے ہیں؟ اور آپ کو لگتا ہے کہ اب آہستہ آہستہ ماحول بنایا جا رہا ہے کہ آگے اکتوبر میں بھی نہ کرائے جائیں؟ جی مجھے یہ لگتا ہے, اور اس میں مجھے یہ بھی لگتا ہے کہ یہ 9 مہینے ذرا اضافہ کر دیا ہے, لیکن یہ میرا خیال ہے, معلومات نہیں ہے, لیکن میرا تجزیہ ہے کہ کہیں نہ کہیں ذہن میں پہلے بھی یہ تھا کہ ابھی تو پہلے پنجاب والا تو آگے بڑھاؤ نا, پھر جب اکتوبر قریب آئے گا تو اس کو آگے بڑھانے کے لیے دیکھیں گے. اب وہ قریب آ رہا ہے تو اب اس کو بنیاد بنا کے وہ کر رہے ہیں. تو آپ خان صاحب کی پالیسی سے 100 اختلاف کریں, اگر ہم اسے پوچھیں گے میں آپ کو 100 باتیں گنواؤں گا جس میں میرا ان سے اختلاف ہے, غلط کر رہے ہیں وہ, یا غلط کرتے رہے, ماضی میں غلط کرتے رہے سب کچھ, لیکن یہ 90 دن میں الیکشن, یہ نانا صاحب کا اس طرح کا بیان, یہ تو پھر آپ کے جمہوریت کے دعووں کے سامنے کھڑا ہے سارا بیان, جو کہ ان دعووں کا منہ چڑھا رہا ہے. یار آپ ان دعووں کو سیریس لیتے ہیں, مجھے تو اس بات پہ ٹینشن ہو رہی ہے کہ آپ جمہوری دعووں کو سیریس لے رہے ہیں. جو اس ملک میں پچھلے ایک سال آ گیا سر, فاروق صاحب آ گیا, بتا رہے ہوتے ہیں ایک سال میں جو ہوا ہے وہ جمہوریت کون سے ملک میں ایسی جمہوریت ہے جہاں پہ نہ آپ نے تن کے رکھ دیا ساروں کو اپنے مخالفین کو. جی فاروق حبیب صاحب. کاشف صاحب, آپ کا شو بڑے ہر جگہ کے اوپر دیکھا جاتا ہے. معاملہ یہ ہے کہ ان کو پی ڈی ایم اس ٹائم اپنی پراکسی وار لڑ رہی ہے. پی ڈی ایم خود اس قابل نہیں ہے.
اس وقت میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں، چونکہ آپ کا شو بڑا ہے، میں دیکھا جاتا ہے، اگر مجھے یہ بتائیں سعودی عرب کی، ایران کی اور یمن کی صلح ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے، یہاں پر لوگوں کے 50 سال کے 250 300 خاندانوں کے قتل ہوئے ہوتے ہیں، صلح ہو جاتی ہے، تو مجھے یہ بتائیں جہاں پر ونر کوئی نہیں ہے، لوزر ہی لوزر ہے، تو پاکستان کے اندر صلح نہیں ہو سکتی؟ کیا یہاں پر جو ہے وہ ایک دوسرے کے گلا کاٹنے سے مسئلہ تو حل نہیں ہوگا، ملک کا تو نقصان ہوگا؟ رانا ثناء تو پہلے کہہ رہا ہے الیکشن نہیں ہونا چاہیے، خون ریزی ہوگی، یہی باتیں کر کر کے ڈرایا جا رہا ہے۔ ٹھیک سر، میں وسیم کچھ کہنا چاہ رہا ہے، یہ بڑا اہم نقطہ جی وسیم، صلح ہونی چاہیے، سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کندھا کس کا استعمال ہو رہا ہے، ٹھیک، صلح ہونی چاہیے وسیم استعمال ہونے دیں جی بالکل ہونی چاہیے، لیکن یہ سلیکٹو بات نہیں ہونی چاہیے۔ جب وہ کہہ رہے ہیں نا، جب عمران خان صاحب خود کہتے ہیں طالبان سے بھی بات چیت ہونی چاہیے، جو کہ ٹھیک ہے، جب عمران خان خود اسٹیبلشمنٹ کو بلیم کرتے ہیں لیکن پھر کہتے ہیں کہ اسی اسٹیبلشمنٹ کو میں صلح کے پیغامات بھیجتے ہیں، تو بھائی پھر یہی صلح آپ کی اپنے سیاسی مخالفین سے بھی ہونی چاہیے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ جب ہم یہ کہتے ہیں، آپ کہتے ہیں اچھا تو چوری کو جائز قرار دے دیں، بالکل بھی نہیں، کہ NRO دے دیں، بالکل بھی نہیں، لیکن بھائی سیاسی مخالفت کو آپ اس حد تک تو آگے نہ لے کے جائیں کہ یار میں طالبان سے بات کروں گا، میرے خیال میں فوج میرے ساتھ زیادتی کے لیے ان سے بات کروں گا، انڈیا سے ہی بات ہونی چاہیے لیکن ان سے بات نہیں کروں گا۔ تو بھائی پھر اپنے سیاسی مخالفین سے بھی آپ کو ایک منیمم لیول کا ریلیشن شپ بنانا، دو جملے فاروق صاحب اعظم تھے لیکن آپ کشمیر کے معاملے میں ان کے ساتھ نہیں بیٹھتے۔ بدامی صاحب سن لینا، 2 جملے سر۔ ہم نے کب کوشش نہیں کی، ہم نے تو کہا انتخابات پہ بھی بات کر لیں، لیکن جب آپ کا موڈ ہی نہ ہو، آپ کے اکتوبر میں بھی نہیں ہونے الیکشن، تو پھر آپ کے اوپر یقین کیسے کر لیا جائے؟ ہم تو کہتے ہیں ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے، کانفیڈنس بلڈنگ میجرز کریں۔ کور کمانڈر کانفرنس کی پریس ریلیز آ گئی، نیشنل سیکورٹی کونسل کی پریس ریلیز آ گئی، اس میں سب میں بات ہوئی قومی اتفاق رائے ہونا چاہیے ملک میں سیاسی عدم استحکام اور اکانومی کی بہتری کے لیے۔ تو قومی عدم استحکام کے لیے ابھی تک کوئی انیشیٹو کیوں نہیں شروع ہوا؟ بھٹی صاحب ایک سیکنڈ میں آخری، آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے سر، کیوں نہیں انیشیٹو کوئی لے رہا؟ بات سارے کر رہے ہیں کہ صلح ہونی چاہیے، دیکھیں یہ اس طرح ملک نہیں چل سکتا، یہ انکلوسیو ہے ملک، ساروں کو انکلوڈ کرنا پڑے گا، ایکسکلوڈ کر کے نہیں چل سکتا۔ کام کریں اور اب ہم ڈبیٹ سیٹ کریں، نیشنل ڈبیٹ سیٹ کریں۔ جی بھٹی صاحب، میں ذرا بھٹی صاحب سے سن لوں سر، بالکل ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں نیشنل ڈبیٹ سیٹ کریں، شروع کریں نا بات چیت۔ نہیں سر، نہیں، اب نہیں، اب یہ ہونا چاہیے، بالکل ہونا چاہیے، یہی رستہ ہے، یہی واحد حل ہے ان بحرانوں سے نکلنے کا، سارے سٹیک ہولڈرز کو بیٹھنا چاہیے، لیکن اب نہیں، 9 مئی کے بعد اب مجھے مستقبل قریب میں کوئی ڈائیلاگ ہوتے نظر نہیں آ رہے، کوئی مذاکرات ہوتے نظر نہیں آ رہے، کوئی بات چیت ہوتی نظر نہیں آ رہی، نمبر 1۔ نمبر 2، اکتوبر میں الیکشن بھی ہوتے نظر نہیں آ رہے۔ نمبر 3، اب PDM جو چاہے گی وہ ہوگا۔ اب عمران خان صاحب اس سسٹم سے نکل چکے، ان کے پاس مقبولیت کارڈ ہے۔ ایک بات یاد رکھیے گا، اور اس وقت تک میں کہہ رہا ہوں لوگ ہیں، یہ یاد رکھیے گا۔ ایک بریک لیتے ہیں ناظرین، بریک کے بعد واپس آتے ہیں۔